بعد ہائی کورٹ کے اندر سے سر چیئرمین تحریک انصاف یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ نوٹسز جاری کر دیتے کہ آئی جی کو طلب کر دے ورنہ میں ان کو بلا لوں گا، ان کو بلا دوں گا۔ ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے، پرویز الہی کو دوبارہ گاڑی سے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ تو سر کیا یہ عدالت ہے کہ بس ہے کہ ان کو اگر ان کا حکم بھی نہیں مانا جا رہا سر؟ دیکھیں، عدالتیں کبھی بے بس نہیں ہوتی، یہ شخصیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ کمزوری دکھاتے ہیں یا انصاف اور دینے میں وہ جرت سے کام لیتے ہیں۔ جو منصف ڈر جائے وہ منصف کی کرسی پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوتا۔ اس منصف کو چاہیے کہ وہ پھر اس کرسی سے ریزائن کر دے، اس لیے کہ آپ اس کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ ڈر جائیں یا کمپرومائز ہو جائیں یا بلیک میل ہو جائیں، ان کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، آپ اللہ کی دی ہوئی، منصف اللہ کی صفت ہے۔ منصف کی کرسی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اللہ کے نائب کے طور پر بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ اللہ کے ہاں بھی جواب دیں ہیں، آپ قوم اور عوام کے سامنے بھی جواب دیں ہیں۔ ان کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن یہ اشخاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی دی ہوئی اس منصب کے توقیر کی خاطر اور واقعی انصاف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور اس کا نقصان پھر نہ صرف ہمارے پورے پاکستان کو ہوتا ہے، پوری 25 کروڑ عوام کو ہوتا ہے، ہماری پوری ریاست کو ہوتا ہے۔ سر، آرمی چیف بزنس مینوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف مقررات تحریکیں چلیں گی، تو پھر حالات کیسے پاکستان کے کریں گے؟ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بزنس مین سے یا ان سے تاجروں سے ملاقاتیں کریں۔ تاجروں سے ملاقاتیں کرنا یہ گورننس کا سویلین گورننس کرنے والے لوگوں کا کام ہے، سول ایڈمنسٹریشن کا کام جنرل ہے۔ باجوہ بھی کیا کرتے ہیں سر۔ غلط ہے، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں، یا تو خدا نہ خواستہ آپ کا آئین معطل ہو چکا ہو، جو کہ پریکٹیکلی معطل ہے لیکن کاغذوں میں تو موجود ہے، آپ نے مارشل لا لگا دیا ہو اور آپ فل چیف ایگزیکٹو بن گئے ہوں جیسے مشرف تھا، پھر سارا کچھ آپ کریں، پھر اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، سب کو فارغ کرتے ہیں، جو آپ نے کیا دے کر رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے ساتھ دلا لیں، لیکن یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا۔ ایسا کوئی بھی قدم جو آپ سویلین سپریمیسی کے خلاف ہوگا۔ سویلین سپریمیسی والوں کو بھی تو چاہیے نا، جمہوری لوگ اگر کرپشن کریں گے، جاتے جاتے آج جگنو موسن نے کل کہا ہے نا کہ جاتے جاتے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ہر ایم این اے کو 1 ارب روپے دے دیا، اور وہ 332 بلین روپیز وہ بانٹ دیے گئے۔ بھائی، اگر تم یہ حرکتیں کرو گے، اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرو گے، اس ملک کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دو گے، اور چینی کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا 110 روپے، اب امپورٹ کر رہے ہیں 220 روپے۔ جب ایسے چور یا ڈکیتی کرنے والے جمہوریت کا نام لیں گے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر وہ سپیس پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غیر جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، یہ جائیں گھر جس کو عوام چاہتی ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ عوام چاہتی ہے عمران خان کو، 80% عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ بھائی، اگر اس کو نہیں آنے دینا تو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے تو آپ نے امور مملکت چلانے نہیں دینے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر منتخب نمائندوں کو نہیں آنے دے گی تو پھر جو چور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کریں گے، انہوں نے ملک کا خزانہ بھی لوٹنا ہے، پھر تاجروں نے بھی شکایتیں کرنی ہیں، پھر عوام نے بھی شکایتیں کرنی ہیں، پھر بل والوں نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ جب تک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورننس کا نظام نہیں آئے گا، ٹرو جمہوریت نہیں آئے گی، اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوگا، تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے یا رول آف لا ہو سکتا ہے یا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ان چیزوں سے کبھی سر، ترقی آرمی نہیں چیف کرے صاحب گا۔ نے ٹاسک فورسز بنا دی ہیں اسمگلنگ روکنے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا یہ سے بھی جان چھڑائیں گے، سعودی عرب بھی جا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے ایک بندہ اگر ایفرٹ کر رہا ہے؟ بھائی، کس کیپیسٹی میں مجھے بتا دینا۔ اگر چیف آف آرمی اسٹاف نے ٹاسک فورسز بنانے ہیں، انہوں نے اسمگلنگ روکنی ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے، انہوں نے وہ کرنا ہے، بھائی یہ کام ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر اینڈ الیکٹڈ چیف منسٹر کا۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف احتساب کرو، اور جب آپ کو یہ ذمہ داری لگاتے ہیں
آپ کو آرٹیکل 245 میں لے آتے ہیں اپنی ایڈ میں، آپ کو ذمہ داری لگائیں تو آپ اس میں ضرور کام کرو، لیکن پرائم منسٹر کی پاورز اگر چیف آف آرمی اسٹاف استعمال کرے گا تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔